بعد نماز اثر قاری حبیب الرحمان صاحب کراچی اجتماع 2018 میں بیان فرما رہے ہیں۔ اونلی کراچی تبلیغی مرکز۔ بہت زیادہ کافی لاکھوں کی تعداد کے اوپر لوگ جو ہیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے دو ہیں۔ ایک تو وہ انسان ہے جو اللہ جل جلالہ کی تجویز کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بناتے ہیں۔ مہربانی کر کے موبائلوں کو جیب میں ڈالیں، دل کے موبائل کو کھولیں، اگر وہ نہیں کھلا تو بڑا نقصان ہے، اگر یہاں بھی نہیں کھلا تو پھر کہاں کھولے گا؟ استغفار بھی کریں، اللہ میرے شر سے بھی مجمع کو بجھائے، جانبین کے خیر کو مشتمل فرمائے۔ کچھ تو اللہ جل جلالہ کی تجویز کو سامنے رکھ کر پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے کھانے، اپنے ذات، اپنے بچوں، اپنی بیوی، پھر اپنی قوم، ان سب کا نسبت اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، سب کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ تو ہے حفاظت کا راستہ۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کی تجویز کو نہیں دیکھتا، اپنی رائے، اپنی تجویز پر چلتا ہے۔ تو جو اپنی تجویز پر چلے گا، اس کے خیال میں جو نفع ہوگا اس کو تو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے خیال میں جو نقصان ہوگا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا خیال صحیح ہو۔ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ غلط سمجھنے والے سے نہ سمجھنے والا کروڑوں دفعہ بہتر ہے، کیونکہ نہ سمجھنے والا محتاج سمجھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ راستہ مجھے معلوم نہیں ہے، منزل مجھے معلوم نہیں ہے، وہ چرواہے سے بھی پوچھتا ہے، تکبر نہیں کرتا کہ میں تو صدر ہوں، میں تو مولوی صاحب ہوں، میں تو گورنر ہوں، اور میں تو چودھری صاحب ہوں، اور میں تو سردار صاحب ہوں، بلکہ چرواہے سے پوچھتا ہے۔ اور جو تکبر کر لے تو پوچھتا نہیں ہے، اور منزل کا بھی اور راستے کا بھی پتہ نہیں ہے تو وہ دھکے کھاتا ہے۔ تو جو چرواہے سے نہیں پوچھتا وہ دھکے کھائے گا، تو جو اللہ سے نہیں پوچھے گا وہ لوگ، وہ قوم، وہ ملک دھکے نہیں کھائے گی، وہ انسان دھکے نہیں کھائیں گے۔ نبی ان دھکوں سے بچانے کے لیے آتے ہیں کہ وہی دھکے مت کھاؤ، جہنم کی آگ میں گر جاؤ گے، پریشانیوں میں ڈوب جاؤ گی، مصیبتیں آ جائیں گی، نفرتیں آ جائیں گی، پھر اس کا حل نہیں سوچو گے۔ اللہ مجھے بھی اور سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہر آدمی جو سمجھتا ہے
وہ اپنی استعداد کے مطابق سمجھتا ہے. ہر شے کی سمجھ اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے. اگر ایک ہیرا ہے 50 لاکھ کا تو اس کو تو کمرے میں محفوظ رکھنا چاہیے. کمرے سے نکال کر روڈ میں اور گڈرے میں محفوظ رکھنا چاہیے. اس نے کمرے سے نکال کر روڈ میں اور گلی میں پھینک دیا قیمتی ہیرے کو. تو گلی میں تو آدمی بھی چلتے ہیں اور گدھے بھی چلتے ہیں. گدھا ہیرے کو نہیں پہچانتا. اس نے ہیرے کو ٹھوکر لگائی اور پھر کھڑے ہو کر اس پر مال اللہ پیشاب بھی کیا. اب ہیرے والے کو جوش آتا ہے, نعرے لگاتا ہے گدھے مرد آباد. تو گدھا کہتا ہے بڑا گدھا تو ہے کہ تو ہیرے کو پہچانتا بھی ہے, گھر سے نکال دیا. تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اللہ کو گھر سے نکالا, اللہ کے رسول کو نکالا, قرآن کو نکالا, دین سے نکالا جس میں تیری ہمدردی تھی, جس سے تو قیمتی بنتا تھا, جس سے تو محفوظ ہوتا تھا. اللہ نے جو تشریع احکامات بھیجے ہیں مخاطب بنایا ہے, انسان کو بنایا ہے. سونے کو نہیں بنایا, چاندی کو نہیں بنایا, آسمان کو نہیں بنایا, زمین کو نہیں بنایا, فرشتوں کو نہیں بنایا, حتیٰ کہ جنت کو نہیں بنایا, جہنم کو نہیں بنایا. یہ آدمی دربار الہی کا آدمی ہے. یہ ایسا نیک بخت تھا کہ اللہ براہ راست اس سے بات فرمانا چاہتے ہیں, لیکن یہ نادانی سے اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے. اللہ کی بات کو سننے کے لیے, اس پر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے, نفس آمادہ نہیں کرتا. دین کوئی فلسفہ نہیں ہے, دین ایک زندگی ہے. اس واسطے کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی. نبی وہ عملی زندگی پیش کرتا ہے, اور اس عملی زندگی سے, مشاہدے سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے بڑے میں بہت پہلے کی بات ہے, ADC قانون ایک انگریز تھا, وہ قرآنوں کا مطالعہ کرتا تھا, اسے متاثر ہوا اور مسلمان ہونا چاہتا تھا. جب مسلمانی کے لیے نکلا تو نفس شیطان نے دل میں خیال ڈالا کہ وہ کتنی غلطی کر رہا ہے. اگر یہ اسلام حق ہوتا تو مسلمان اس پر چلتے, تو کیا بیوقوفی مسلمان چلنے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کو اسلام کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا, اس کا کلمے کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا, اس کو اعمال کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا, اس کو اپنا سرمایہ سمجھتا تھا, اس پر جان بھی قربان کرتا تھا, مال بھی قربان کرتا تھا, عزت بھی قربان کرتا تھا, صلاحیتیں بھی قربان کرتا تھا. صرف قربانی کی تقریریں نہیں سیکھی. پرسوں میں کہتے ہیں لتا قربان سب لتا قربان سب کچھ کا بدن کو بولتی, تجھ سے قربان چکھے گا نہیں. قربانی کی تقریر سب پلادے کو نہیں کہتا تجھ سے قربان, تبلیغ تجھ سے قربان, مدرسہ تجھ سے قربان, مولوی صاحب تجھ سے قربان, دین تجھ سے قربان, چکھے گا نہیں. ہر چیز کے لیے وقت ہے, دین کے لیے نہیں ہے. آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. اللہ کرے ہماری بریکیں صحیح ہونی چاہیے نا. جی. کون سے سائیکل پر سوار ہوتے ہیں جس کی بریک نہیں ہوتی اس پر چلتے ہیں؟ کون سے اسکوٹر پر سوار ہوتے ہیں جو بغیر بریک کے ہوتا ہے؟ کون سے پرانے گاڑی میں سوار ہوتے ہیں جس کی بریکیں نہیں ہوتی؟ کون سی ٹرین اور ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں جس کی بریکیں نہیں ہوتی؟ اگر یہ چیزوں کی بریکیں نہیں ہوگی تو کھڈے میں یا دریا میں گرے گی, اور اگر آدمی کی بریک نہ ہو تو یہ نئی انسانیت کو جہنم کی آگ میں گرا دے گی. اللہ بچائے. تو اپنی بریکیں بھی چیک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آگ کی بریک ہے, آگ صرف آگ کی وجہ سے قیمتی نہیں ہے, یہ انسانی آگ نہیں ہے, آگ حیا کی وجہ سے قیمتی ہے. اگر یہ آگ زنا کر رہی ہے اور توبہ نہیں کرتی تو اس سے کتے اور سور کی آگ اچھی ہے.
کیونکہ وہ جہنم میں نہیں چلے گی۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ توبہ کی آدمی جو قیمتی بنتا ہے وہ مال سے نہیں بنتا، وہ ملک سے نہیں بنتا، وہ چیزوں سے نہیں بنتا، وہ اللہ کے امر اور نبی کے طریقے سے بنتا ہے۔ جب زندگی میں اللہ کا امر ہوتا ہے، عالم کون، غور سے سنیں، عالم کون کی جتنی چیزیں ہیں یہ محفوظ کب ہوتی ہے، یہ قیمتی کب بنتی ہے؟ جب ان کا عالم شرع سے ربط، اگر عالم کون کا عالم شرع کے ساتھ ربط نہیں ہے تو عالم کون میں فساد آئے گا، بربادی آئے گی۔ اگر بالکل ربط کٹ گیا تو قیامت آ جائے گی، سب کو فنا کر دے گی، فنا کر دے گی، ختم کر دے گی۔ بے دینی انسانیت کی دشمنی ہے۔ نبی جو دعوت دیتا ہے وہ انسانوں کا ہمدرد ہوتا ہے کہ انسان قیمتی بن جائے، انسان محفوظ ہو جائے، انسان عزت والا بن جائے، انسانوں کو سکون مل جائے، انسانوں کو خوشیاں مل جائے۔ خوشی کا راستہ طاعت کا ہے، یہ جنت میں پہنچتا ہے۔ پریشانی کا راستہ معصیت کا ہے، یہ جہنم میں پہنچتا ہے۔ جہنم خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صدر جائے گا تو وہ خوش ہوگا کیونکہ صدر ہے، یہ چودھری صاحب ہے یا سردار صاحب ہے یا فلانے ڈگری والا صاحب ہے۔ اللہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور طاعت جنت کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہر آدمی کی سمجھ اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ باپ کے ساتھ دو بچے جا رہے ہیں، نانا نے دونوں سے کہا بچے جلیبی دیتے ہو یا ہیرا جو 50 لاکھ کا ہے؟ تو دونوں بچے شور کریں گے جلیبی، ایسی نانا لگائے نا، کیا کہیں گے؟ ہیرے کا نام ہی نہیں لیں گے۔ باپ ان کو کہتا ہے بیوقوف، غلطی ہو گئی، توبہ کر لو، جلیبی مت لو، ہیرا لو۔ ان دو بچوں میں بھی فرق ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو باپ کا بھی باپ سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے؟ اور دوسرا اپنے کو بیٹا سمجھتا ہے، لیکن باپ کی بات سے بوجھ محسوس کرتا ہے، مانتا ہے باپ کی بات، باپ کو باپ سمجھتا ہے۔ اور ایک تو اپنے آپ کو باپ سمجھتا ہے۔ جب گھر کا بڑا نہیں ہوتا، چھوٹے بڑے بنتے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی، وہ برباد ہو گیا۔ اور سب سے بڑا اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ کون بڑے ہیں بھائی؟ میں بیمار میں کافی ڈاکٹروں سے واسطہ ہوا، ڈاکٹروں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، طبیعت چاہتی کچھ دعوت کی بات بھی ان سے ہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے مختصر بات کرتا، میں ان سے کہتا ڈاکٹر صاحب بڑے ڈاکٹر کی بات تو ماننی چاہیے نا، اس کی ہدایات پر تو عمل کرنی چاہیے۔ تو وہ سب فرماتے ہاں ضروری ہے۔ میں نے کہا بڑے اللہ کی بھی ایسی بات مانتے ہیں؟ اس میں ذرا غور کر لو۔ دماغ میں چکر آ جاتا کہ بڑے اللہ کی بھی ایسی بات مانتے ہیں جیسے ڈاکٹر کی مانتے ہیں۔ بات مانتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اللہ کا احترام ہے کیونکہ مسلمان ہے، نبی کا احترام ہے۔ زبان سے نہیں کہتا کہ اللہ جھوٹے ہیں اور نبی جھوٹے ہیں، احترام ہے، لیکن دل میں بات نہیں اتری۔ کہاں نہیں اتری؟ دل میں بات نہیں اتری۔ نماز پڑھتا ہے پہلی سب کی، لیکن جس دن 5 لاکھ کا گاہ آ جائے اس دن عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کراچی میں تو ایسا آدمی نہیں ہوگا میرے خیال میں، سارے رہنے والے جو ہے بغدادی ہی ہے، اللہ سب کو جو ہے بغدادی ہی بنائے، بلکہ صحابہ کرام والے صفات نصیب فرمائے۔ اب 5 لاکھ کا گاہ آ گیا،
تو سوچ میں پڑ گیا کہ نماز میں جاؤں یا گاہ میں مشغول ہوں. تو نہ شیطان کیا مشورہ دیتا ہے، نماز تو ہمیشہ ہی پڑھتا ہے، آج تو اچانک 5 لاکھ کا گاہک آ گیا، یہ 5 لاکھ لے لے، کیونکہ نماز میں جائے گا 5 روپے بھی نہیں ملیں گے، گاہک میں مشغول ہوگا تو 5 لاکھ ملیں گے. ادھر تعلیم کے حلقے میں حدیث سنی تھی کہ جو عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا گھر بار کاروبار سب برباد ہو گیا. گھر میں آیا، بیوی بھی خوش، بچے بھی ہنس رہے ہیں، دکان میں بھی آگ نہیں لگی، گھر کی دیواریں بھی نہیں گری. اب شیطان نفس دوسرا دھاوا حملہ کرتا ہے. یہ مولوی اور تبلیغی ایسی جھوٹی باتیں بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ایسی جھوٹی باتیں بناتے ہیں. لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب آنکھ بند ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ جب قبر میں جائے گا، جب موت آئے گی، موت پر حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ انتظامی طاقت ختم ہو جاتی ہے، حالات اور بڑھ جاتے ہیں. اب جو نماز میں نہیں گیا اس کا سانپ پایا، اب یہ سن ہے، بھاگ نہیں سکتا. دنیا میں اللہ نے کچھ انتظامی طاقتیں دی تھی. سانپ آتا تھا، یہ اس کو ڈنڈے سے مارتا، اس کو پتھر سے مارتا، اس سے بھاگ جاتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ لیکن وہاں انتظامات ختم. اس واسطے یہ انتظامی طاقتیں امتحان ہے کہ یہ طاقتیں صحیح استعمال ہو رہی ہے یا غلط. روزانہ اس کو چیک کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کو برباد تو نہیں کر رہا، ملک کو برباد تو نہیں کر رہا، انسانیت کو برباد تو نہیں کر رہا. مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ ایسے غلط راستے پر پڑ گیا جس سے ساری انسان پریشان ہوں گے. ایک آدمی کا قتل، انسانوں کا قتل، ایک انسان کا قتل ناحق، سارے انسانوں کا قتل. اس میں اس کی ذات بھی ہے، اس کی قوم بھی ہے، اس کا ملک بھی ہے. دین میں تحفظ ہے. دین میں کیا ہے؟ انسانیت کا تحفظ ہے، صرف مسلمان نہیں. دین میں انسانیت کا تحفظ ہے. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب ایک بھی اللہ والا ہو. قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک اشکال کا جواب دیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ والوں کی وجہ سے بدماش کھا رہے ہیں. بدماش تو بڑے مزے کر رہے ہیں، چھوٹے کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، اور اللہ والے تو بڑے پریشان ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو سمجھانے کی مثال دی کہ اللہ والا کیا مانا؟ دل میں قلبے کا اللہ کو روشن کر دے. یا اللہ یہ چراغ نہ بجھے، یہ چراغ نہ بجھے، یا اللہ یہ چراغ نہ بجھے، تو اس کو روشن کر دے، کر دے. ماں بچے کو مار رہے تو اس ماحول سے علیحدہ ہوا. اچھے ماحول سے جب آدمی علیحدہ ہو جاتا ہے پھر اچھائی کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. اچھے ماحول میں اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، برے ماحول میں بری چیزیں نظر آتی ہیں. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ حدیث میں آتا ہے تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون. حفاظت کب ہوگی؟ جب حضور والی محنت ہوگی. پھر مارکیٹیں بھی محفوظ، قوم بھی محفوظ، ملک بھی محفوظ، پیسہ بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ. اگر اللہ کا تعلق نہیں ہے تو پولیس بھی مسئلے حل نہیں کر سکتے. میں پولیس والوں کی شکایت نہیں کر رہا بلکہ ان کی ہمدردی کر رہا ہے کہ پولیس والوں کی بس میں نہیں ہے. نہ فوج سے مسئلے حل ہوں گے، نہ پولیس سے مسئلے حل ہوں گے، نہ پیسوں سے مسئلے حل ہوں گے، نہ کلاشنکوف سے مسئلے حل ہوں گے، نہ قوموں سے مسئلے حل ہوں گے. بلکہ جتنا اللہ کے غیر کا خیال آئے گا اس غیر کی وجہ سے چھلانگے لگائے گا اور اچھلے گا. تو پہلا آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو یہ بجھائے گی نہیں بلکہ اس آگ پر پٹرول پڑ جائے گا. پٹرول سے آگ کے شعلے اور بڑھ جاتے ہیں یا ختم ہو جاتی ہے؟ بھائی کیا ہو جاتی ہے؟
جو انسانوں کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب کو جلا دے. کیا ہے یہ جو کہتے ہیں ترقی ہے ترقی ہے؟ کیا ترقی ہے؟ انسانیت کے قاتل ہے. نہ بچہ محفوظ ہے، نہ بیوی محفوظ ہے، نہ ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ فوج محفوظ ہے، نہ پولیس محفوظ ہے، نہ چھوٹا محفوظ ہے، نہ بڑا محفوظ ہے، نہ امیر محفوظ ہے، نہ غریب محفوظ ہے. اور شرم بھی نہیں آتی، کہتے ترقی ہو رہی ہے. ہمارے استاد مولانا جیس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے جانتے ہو پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت ہم تو نہیں جانتے. کہتے لوگوں نے جو بھی معنی کیا ہو میں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایسا مدلل جھوٹ بولا جائے، ایسے دلائل کے ساتھ جھوٹ بولا جائے کہ جھوٹ بولنے والے کو یہ یقین آ جائے کہ میں سچ بول رہا ہوں. سبحان اللہ، بول تو رہا ہے جھوٹ اور خود دھوکہ لگ گیا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں. ایک حافظ جی کو بچے تنگ کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، تو بچوں کو مٹھائی اور گڑ اور ٹافیاں بڑی پسند ہے. تو وہ حافظ جی جھوٹ بولتے کہ وہاں مٹھائی اور گڑ تقسیم ہو رہا ہے، حالانکہ تقسیم نہیں ہو رہا تھا. تو بچے گڑ کا نام سن کر جیسے مکھی بڑ بڑ کر کے گڑ پر بیٹھ جاتی ہے، ایسے بچے دوڑ جاتے تھے گڑ کی طرف. حافظ کو گڑ ہوتا نہیں تھا. اب حافظ جی لالچی تھے، اس کو خیال ہوا ہو سکتا ہے گڑ تقسیم ہو رہا ہو تو رہ نہ جائے، حالانکہ جھوٹ بولا تھا. یہ بھی ان کے پیچھے لگ جاتا تھا. تو پہلے وہ بچے ایک پتھر مارتے تھے، پھر 10 پتھر مارتے تھے. کیا مانتے تھے؟ شیطان کو تو 7 ککڑیاں ماری جاتی ہے، اس کو شیطان کو پھر 10 پتھر مارے جاتے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بھائی دشمن ہے. اچھا، اور ایک بزرگ تھے مرحوم، انہوں نے پوچھا ایک قوم والوں سے کہ بتلاؤ شیطان دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو سب وہ پٹھان تھے، سب کو وہ جوش آیا کہ ہمارا دشمن ہے. کہتے سچ بولو، دوست کو دشمن نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ دوست کو دوست کہنا چاہیے یا دشمن کہنا چاہیے؟ بھائی ہمارے ساتھ ایک سال حج میں ایک بزرگ تھے، کبھی اتنا مجمع نہیں دیکھا تھا. وہ مجمع کو دیکھ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا اور منتل ہو گئے. عائشہ ہم سے گم ہو گئے. عرفات میں پتہ چلا، مینا میں پتہ چلا، بڑی مشکل سے عائشہ ملے. تو کسی نے کہا عائشہ شیطان کو مارا ہے؟ کہتے ہو داسی موانا جی داسو کو نہیں ہوا ہے، میں نے ایسے مارا، تم نے نہیں مارا. کہا کیسے؟ کہ جب میں شیطان پر کھڑا ہو گیا کنکریاں مارنے کے لیے، وہ ادھر بڑے استر گراوا رہے جس کو مزور رکھنا ہے تمام ہوئے. اس نے بغیر آنکھوں سے مجھے دیکھا، تو میرا پرانا دوست ہے، تو بھی مارنے آیا ہے. کہتے مجھے پھر شرم آئی، میں نے نہیں مارا. لا حول ولا قوت. یہ ہنسنے کے لیے نہیں ہے بھائی، ہنسنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو رونے کی چیزیں ہیں کہ دشمن کی مارتے ہیں، دوست کی نہیں مارتے. نبی کے طریقوں سے نفرت ہے. جو دشمن ہے نبی کے، ان کے طریقے محبوب ہے. اس سے توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کرے کہ اللہ کے احکامات زندگی میں آ جائے. یہ جو کہتے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ایک شخص یہ کہتا پھر اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایک بے دین کو اس پر غصہ آتا اور اس نے اس کو پیچھے سے مکہ مارا. کیا مارا؟ جب مکہ مارا تو یہ دعوت دینے والے نے اس کو دیکھا، اس نے کہا مجھے کیوں دیکھا؟ تو کہتے ہیں اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ نے مکہ مارا ہے. کس نے مارا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ اللہ نے مارا ہے. تو اس نے کہا وحلے خدا ہے مقید سارا بال توڑ کا ہے، مارا تو اللہ نے، وہ کس کا کھانا کیا ہے؟ اللہ نے تو ظلم سے روکا ہے یا نہیں روکا؟ بھائی جواب تو دو. ظلم حرام ہے. تو اس ہاتھ میں ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ کمزور کو دھکا دے دے. کیا دے دے؟ پہلے ترقی کا دور نہیں تھا، 10 آدمی 5 آدمی دیکھتے تھے، لیکن جو دیکھتے تھے وہ رو پڑتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ ہمدردی تھی. اب ترقی کا دور ہے، پتہ نہیں ٹی وی کہتے ہیں یا ٹی وی کہتے ہیں، کیا نام، مجھے صحیح نام بھی نہیں آتا. ٹی وی میں ساری دنیا دیکھتی ہے. کیا ہے؟ ساری دنیا. اور وہ تماشا دیکھتی ہے. ایسے بم سے اڑایا جا رہا ہے، ایسے اغوا کیا جا رہا ہے، ایسے گولی سے مار رہا ہے، ایسی آگ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. تماشے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ترقی کا دور ہے. یہ
ترقی نہیں ہے، یہ انسانیت کے قاتل ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں، اپنے بھی قاتل ہیں جو دوسروں کو قتل کرتا ہے۔